اور ہجرت کی رات جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر حضرت علی سے کہا کہ اے علی آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، اور جب صبح ہو جائے تو یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، ان امانتوں کو ان کے حقداروں تک آپ نے پہنچانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت کر کے مدینے میں میرے پاس آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا تو کیا حضرت علی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ حضور آپ نے امانتیں تو میرے حوالے کر دی، آپ نے امانتوں کو تو میرے سپرد کر دیا، اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن آپ بھی تو ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، آپ کا خیال کون رکھے گا؟ کیا حضرت علی نے نہیں پوچھا ہوگا؟ جب حضرت علی نے پوچھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ علی آپ ان امانتوں کا خیال رکھیے، میں اللہ کی طرف سے امانت ہوں، اور مجھ یعنی اللہ کی امانت کی حفاظت کون کریں گے؟ حضرت ابو بکر کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا؟ ابو بکر میری حفاظت کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اس وقت حضرت علی نے سامنے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے حضرت ابو بکر پر اعتماد نہیں ہے، نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کو بھی اعتماد تھا کہ حضرت ابو بکر اگر نبی کے ساتھ ہوں گے تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صرف حضرت علی کو نہیں، تمام اہل بیت کو اس بات کا اعتماد تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے وفادار حضرت ابو بکر ہے۔ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس پر اعتماد تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا۔ اب اگر کوئی علی کا نام لے کے، اہل بیت کا نام لے کے کوئی یہ کہے کہ ہمیں حضرت ابو بکر پر اعتماد نہیں ہے، تو پھر صاف سی بات ہے کہ بھائی آپ علی کا نام لیتے ہو لیکن آپ علی والے نہیں ہو، آپ اہل بیت کا نام لیتے ہو لیکن آپ اہل بیت والوں کے کام پہ نہیں ہو، ان کے طریقوں پر نہیں ہو۔ اگر آپ ان کے کام پر ہوتے، ان کے طریقوں پر ہوتے، اگر آپ ان کے نام کے ساتھ ان کے کام کو بھی لیتے تو پھر آپ بھی اپنا اعتماد ظاہر کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ خیر اگر کوئی اعتماد ظاہر کرے یا نہ کرے، اگر کوئی اعتماد ظاہر کرتا ہے تو اس کی اپنی نجات ہے، اگر کوئی اعتماد ظاہر نہیں کرتا، بکواسات کرتا ہے، تو پھر اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور انشاءاللہ تعالی آخرت بھی اس کی تباہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو جاننا ہے، ہم نے ان کی عظمت کو سمجھنا ہے، ہم نے تمام صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو سمجھنا ہے، اور ان کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے، اور ہر وقت اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ ہم دفاع صحابہ کرتے رہیں گے، کرتے تھے، کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سب دفاع کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی اٹھے اور صحابہ کی عزت و ناموس پہ حملے کرے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ جان دینا ہمیں گوارا ہے لیکن یہ گوارا کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری دین کی بنیادیں ہیں، ان پر جو بھی حملہ کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے دین پر حملہ کرتا ہے، اور دین پر حملہ ہو اور ہم آرام سے بیٹھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔